الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على النبي الكريم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ خداوند قدوس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم تمام کو رمضان المبارک کی نیک ساعتیں نصیب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ الوداع ہوگا، کچھ روز پہلے رمضان کا انتظار تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور اب رمضان کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے دوستو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر پیغمبر نے جو تکالیف اٹھائی ہیں اور جس انداز سے اپنے صبر و تحمل کا اور استقلال کا اظہار کیا ہے، ان سب کے پیچھے بس ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی ارمان ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام
دن سے ایک لغزش ہوئی تو اتنا روئے کہ تفاسیر میں آتا ہے یہ گالوں پر گڑے پڑ گئے تھے، جیسا پانی، بارش کا پانی بہتے ہوئے زمین کو قطر کے جیسا، نالی کے جیسا بناتا ہے، ویسے حضرت آدم کے رخسار پر گڑے پڑ گئے تھے، آنسو بہتے بہتے اتنا رویا تھا حضرت آدم نے۔ اگر حضرت آدم سے پوچھے کہ اے آدم اتنا رونے کی وجہ کیا ہے، تو کہے گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ضعیفی کا واحد سہارا، اپنے بیٹے اسماعیل کو زمین پر لٹائے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ کوئی اگر حضرت ابراہیم سے پوچھے کہ اے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہے ہو، آخر اس کا مقصد کیا ہے، تو ابراہیم اپنی زبان سے کہیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کر رہا ہوں میں، اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل سے پوچھیں کہ اے اسماعیل اپنے باپ کی چھری کو اپنے گلے پر برداشت کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، تو کہیں گے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ میرا فعل اللہ کو پسند آئے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ کے صبر کے اسباب کیا ہیں، تو کہیں گے میں نے اس لیے صبر کیا کہ اللہ میرے صبر سے خوش ہو اور مجھ سے راضی ہو جائے۔ غرض ہے کہ ہر پیغمبر سے نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے گریہ و زاری کرتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں، حج اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خدا کا جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے، خدا کا خوف ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، ان تمام سے پوچھو کہ تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ تقویٰ، تمہارا یہ طہارت، تمہاری یہ عبادت، تمہاری یہ ریاضت، ان سب کا مقصد کیا ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ غرض ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ اللہ کن سے راضی ہے اور کون اللہ سے راضی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ آخر کس سے راضی ہوگا، کس سے راضی ہوتا ہے اللہ۔ آدم کے لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اے آدم ہم تمہاری توبہ کو قبول کیے، حالانکہ توبہ قبول کیا، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم تم سے راضی ہوئے۔ سارا قرآن ٹٹول ڈالو تو اللہ کی رضا ایک جگہ ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کس سے راضی ہے اور کون اللہ سے راضی ہے ایک الگ بات ہے، مگر اللہ بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی کسی کو راضی کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی رضا کا محتاج نہیں ہے کہ یہ راضی ہو جائے تو خدا کی قدرت میں چار چاند لگ جائیں گے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہ راضی ہو جائے تو خدا کی عظمت میں، خدا کی قدرت میں، خدا کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ اگر راضی نہ ہو تو کمی ہوگی؟ نہیں۔
بلکہ ایک عجیب مقام ہے یہ، اور ہر سوچنے والا عجیب عجیب انداز سے سوچتا ہے اس مقام پر، اور کچھ تو ایسے عقل کے کورے، عقل کے اندھے ہیں جو اس مقام سے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا رخ اس طرف کر لیجئے جس طرف آپ کا دل چاہے۔ کب؟ یہ کب رخ کرنا؟ کب؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر لوگ چاروں طرف کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں۔ قبلہ کیا ہے؟ کعبہ۔ کعبہ قبلہ ہے۔ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں نماز تو منہ طرف کعبے کے، منہ طرف کعبے کے، منہ طرف کعبے کے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کھڑے رہ کر نماز پڑھنے والا نمازی جب نیت باندھتا ہے تو منہ طرف کعبے کے کہتا ہے۔ ہمارے سامنے کعبہ نہیں ہے مگر ہم کہتے ہیں منہ طرف کعبے کے، ساری دنیا کہتی ہے منہ طرف کعبے کے۔ اب کعبۃ اللہ میں ایک نمازی ٹھہر کے کعبے کے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی نیت کر رہا ہے، تو وہ کیا نیت کرے؟ جبکہ کعبہ سامنے ہے وہ کیا نیت کرے؟ ہم تو غیاب میں نیت کر رہے ہیں منہ طرف کعبے کے، منہ طرف کعبے کے، منہ طرف کعبے کے، منہ طرف قبلے کے۔ مگر کعبہ جب سامنے ہو تب بھی یہی نیت کرے کہ منہ طرف کعبے کی، تو پتہ یہ چلا کہ کعبے کو سامنے رکھ کر بھی ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے۔ کعبے کو سامنے رکھ کر بھی ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ارے کعبہ جس کو خدا کا گھر کہا گیا ہے، کعبۃ اللہ اللہ کا گھر جس کو کہا گیا ہے، اس گھر کو سجدہ کرنے والے جو مسلمان، اس گھر کو سجدہ کرنے کے لیے جو مسلمان تیار نہیں، وہ بھلا کسی ولی کے آستانے پر کیا سجدہ کرے گا؟ کیا سجدہ کرے گا؟ اللہ کے گھر پر سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے گھر کو سجدہ کرنے کے لیے، کو اور پر بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کو سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، اور کعبے کے سامنے جو سجدہ ہوتا ہے یہ بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ 2 رکعت فرض کی، 2 رکعت فرض نماز فجر کی پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبے کے، تابع امام کے۔ کعبہ سامنے رہتا ہے، امام کہاں رہتا پتہ نہیں، تابع امام کے کہہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان کعبے کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں سوائے خدا کے، وہ مسلمان بھلا کسی انسان کو، کسی ولی کو، کسی پیغمبر کو کیا سجدہ کرے گا؟ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبے کے ایسے رخ پر نبی ٹھہرتے تھے، کعبے کے ایسے رخ پر حضور ٹھہرتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس سیدھ میں آتے تھے۔ یہ کعبہ سمجھو، یہ کھمبا کعبہ ہے، وہ پیچھے کا کھمبا جو ہے بیت المقدس ہے، یہ دونوں ایک ساتھ سیدھے رہتے تھے، حضور نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کعبہ بھی قبلہ بنتا تھا اور بیت المقدس بھی قبلہ بنتا تھا، دونوں قبلے، یعنی بیت المقدس جو ہے قبلہ اول ہے، بیت المقدس قبلہ اول ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے، اب کعبۃ اللہ کیسے قبلہ بنا؟
تو نبی کریم جب بھی نماز پڑھتے نماز میں سوچتے کہ کاش میرا قبلہ وہی ہو جو حضرت ابراہیم کا قبلہ ہے، جو میرے باپ دادا کا قبلہ تھا، کاش وہی قبلہ میرا بھی ہو، سوچتے رہتے۔ نماز پڑھ لیا، مکے سے جب ہجرت کی مدینہ گئے تو مدینہ ایسا مقام ہوا کہ مدینے میں صرف قبلے کے طرف رخ کیا جائے گا نماز کے لیے۔ مدینے میں جب نمازی مسجد نبوی میں نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کا چہرہ قبلے کے طرف ہوگا اور پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوگی، یعنی بیت المقدس اور قبلے کے درمیان نمازی کھڑے رہے گا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے نبی کریم سوچتے کہ کاش میرا قبلہ میرے باپ دادا کے قبلے پر ہو جائے، یہ سوچتے رہتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے رہتے کہ اللہ میرے دل کی خواہش پوری کر، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر کس کی چاہت ہے؟ یہ میں یہ چاہتا ہوں، کس کی چاہت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، نبی کی چاہت۔ دوسرا پارہ، دوسرے پارے کی دوسرے پارے کا پہلا رکوع صرف قبلے کے تعلق سے ہے یہ رکوع، اور اس میں مختلف انداز سے تقریباً 15 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ اے محبوب اپنا رخ بیت الحرام کی طرف کر لو، بیت المقدس سے پلٹ کر بیت اللہ کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سیقول دوسرا پہلا رکوع پڑھیے، ہر مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے پلٹا کر بیت اللہ قبلۃ اللہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف کیجیے۔ کیوں کرو؟ اللہ تو چاروں طرف رہنے والا، کوئی مقام کسی سمت میں مقید نہیں ہے، خدا کہیں گرفتار نہیں ہے، بندہ جہاں چاہے جیسے چاہے جس طرف چاہے رخ کر کے خدا کی عبادت کر سکتا ہے۔ پھر یہ قید کیوں؟ کعبۃ اللہ کی ہی قید کیوں؟ کیا کعبہ اللہ نے بنایا؟ کیا کعبہ اللہ نے بنایا؟ نہیں، ابتدا میں حضرت آدم نے بنایا، اس کے بعد حضرت نوح نے بنایا، اس کے بعد کئی پیغمبروں کے ذریعے سے ہوتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا۔ یعنی ایک پیغمبر کی بنائی ہوئی ایک عمارت ہے، اس میں کوئی کیا خاص بات کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں خاص بات کیا ہے؟ جیسا بیجاپور میں ایک عمارت ہے بولی گنبد، ہے نا بھائی، بولی گنبد، گلبرگے میں بھی گنبد ہے، دہلی میں گنبد ہے، ہندوستان میں اب یہاں پہ ہلکل میں بھی گنبد ہے، مگر ہلکل کی گنبد کو دیکھنے کے واسطے فارن سے آدمی نہیں آتا، زیارت کرنے آنے والے کی بات علیحدہ ہے، مگر یہ سیر و تفریح کے لیے خاص طور پہ دیکھنے کے لیے گلبرگے کی گنبد، خواجہ بندے نواز کی گنبد دیکھنے کے لیے نہیں آتا، مگر بیجاپور کی بولی گنبد دیکھنے کے لیے جاتا ہے، جہاں پر نہ چونا لگتا ہے، نہ کسی قسم کا اہتمام ہے، نہ کسی قسم کے کوئی ولی کی مزار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر بولی گنبد دیکھنے کے لیے فورن سے انسان آتا ہے۔ تو آخر وجہ یہاں ہماری گنبدوں کو چننا لگتا ہے، سال میں لائٹنگ ہوتی ہے، کیا کیا چیز ہوتا ہے، مگر اسے دیکھنے نہیں آتا، اور وہ ایک ویران پڑی ہوئی جگہ ہے، ویران ہے جس سے جگہ جگہ گچ نکلی ہوئی ہے، پلاسٹر ادھڑا ہوا ہے، ایسے مقام کو دیکھنے کے لیے فارن سے انسان آ رہا ہے، تو آخر اس میں کچھ خصوصیت ہے جبھی تو آ رہا ہے۔
تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ ایک انسان جا کے جب وہاں پر آواز دیتا ہے، ایک آواز دیا اللہ بولا تو اللہ 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 107 آوازیں آتی. پہلے 9 آتے تھے، 11 آتے تھے یا 21 آتے تھے، بہرحال ہوتے ہوتے اب 7 پہ آ کے رکا ہے معاملہ. یہ آوازیں سننے کے لیے یہ کیا میکانزم ہے، یہ کیا ٹیکنیک ہے، یہ تحقیق کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں. کعبۃ اللہ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. وہاں ایک آواز بھی نہیں آتی، اللہ بول کے لاؤڈ اسپیکر سے پکارتے تو ریفلیکشن نہیں ہوتا. جیسا بولی گنبد میں ریفلیکشن ہوتا ہے، ویسا کعبۃ اللہ میں ریفلیکشن نہیں ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک وقت کی آواز ایک ہی وقت آئے. کیا خاص بات ہے؟ ہماری جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے ساری کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، مگر کعبۃ اللہ کو اللہ کے محبوبوں نے بنایا ہے. ساری کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، مگر کعبۃ اللہ کو اللہ کے محبوبوں نے بنایا ہے. اس لیے اللہ کو بھی وہ عمارت اتنی محبوب ہے کہ اس عمارت کو اپنا گھر کہہ دیا، اپنا مکان کہہ دیا. حالانکہ جو مکان بناتا ہے مکان اس کا ہوتا ہے. مزدور مکان بنا کے جاتا ہے، اپنی مزدوری لے کے مزدور مکان بنا کے چلے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بنانے کے بعد جب کعبۃ اللہ بن گیا تو اللہ سے مزدوری پوچھے، کعبہ تعمیر کرنے کی مزدوری پوچھے تو اللہ نے جو چاہا مزدوری دے دیا. بس مزدور کا کام کیا تھا؟ بنانا اور چلے جانا. تو کعبۃ اللہ ابراہیم کا بنایا ہوا ضرور ہے، مگر ابراہیم کا گھر نہیں ہے. اللہ نے بنوایا، اس لیے اللہ نے آجر دے دیا اور بھیج دیا. اب یہ بن گیا کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں ایک مقام ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے. اس مقام پر یعنی اللہ کہنا چاہیے تھا کہ کعبے کو سجدہ کرو، کعبے کو سجدہ کرو، کعبے کو سجدہ کرو کیونکہ یہ میرا گھر ہے. اس کی چوکھٹ پر سجدہ کرو کیونکہ یہ میرا گھر ہے. مگر نہیں بولا. کعبے کو اپنا قبلہ بناؤ بولا، کعبے کی طرف اپنا چہرہ کرو بولا، اپنا رخ کرو بولا، مگر کعبے کو سجدہ کرو نہیں بولا. مگر ایک مقام ایسا ہے جس کو کہتا ہے اپنے سجدہ گاہ اپنا مصلی بنا لو. وہ کیا ہے؟ تو کعبے سے 10 میٹر یا 5-6 میٹر کے دور پہ ایک مقام ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے. وَمِن مقام ابراہیم مصلی. مصلی کہتے ہیں جس کو بچھا کر نماز پڑھا جاتا ہے. اب یہ جو ہے یہ سب جا نماز ہیں اور یہ مصلی ہے. یہ جا نماز ہیں، جائے نماز ہیں اور یہ مصلی ہے. تو جس پر سجدہ کیا جائے، مصلی جس پر سجدہ کیا جائے. اب جس مقام کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لو کر کے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، وہ مقام ہے کیا؟ وَمِن مقام ابراہیم مصلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کو تعمیر کر رہے تھے تو جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہو رہی تھی تو وہ زمانہ اتنا ترقی نہیں کیا تھا کہ کرین لائے یا اٹا بنائے، یعنی شعور ابھی اتنا بیدار نہیں ہوا تھا. تو کیا ہوا؟ ایک اونچے سے پتھر پہ ٹھہر کے حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی، جیسا جیسا کعبے کی دیوار اونچی ہوتے گئی ویسے ویسے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نیچے جو پتھر تھا وہ پتھر اونچا ہوتے گیا. وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتے گیا. اس پتھر پر ٹھہر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر ٹھہر کر دعا مانگی. کس کی دعا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی دعا مانگی.
اس پتھر پہ ٹھہرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو ایک یادگار چیز بنا دیا. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشان ہیں. دونوں پیروں کے نشان ہیں، جس نشان کے تعلق سے خدا نے قرآن میں کہا ہے وَمِن مُقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا لو. کعبۃ اللہ کے اطراف سجدہ کرو، نماز پڑھو، مگر مقام ابراہیم کو مصلی بنا کر سجدہ کرو. تو خیر، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ساری کائنات اللہ کی رضا چاہ رہی ہے. ہر انسان بولتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. میں روزہ رکھ رہا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دے رہا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے، خیر و خیرات کر رہا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے. غرض جو بھی نیک کام، جو بھی اچھا کام کر رہا ہوں، یہ عبادت، یہ روزہ، یہ تقویٰ، یہ طہارت، یہ قربانیاں، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ صرف مقصد ایک ہے کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں. مگر خدا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محبوب، میں تو ہر مقام پر موجود ہوں، چاہے فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا وجہ اللہ، میرا تو ہر مقام پر، ہر طرف میرا جلوہ ہی جلوہ ہے. کسی طرف بھی رخ کر کے عبادت کر سکتے ہو، کسی طرف بھی رخ کر کے چہرہ کر کے سجدہ کر سکتے ہو، مگر تمہاری مرضی جو ہے، تم جو راضی ہوگے، جس سمت تم راضی ہو اس سمت کو اپنا قبلہ بنا لو. نماز تو خدا کی پڑھی جا رہی ہے، قبلہ کس کا ہے؟ پسند کس کی ہے؟ رضا کس کی ہے؟ ارادہ کس کا ہے؟ مرضی کس کی ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قبلے کو تمہارا، ہم نے کعبۃ اللہ کو تمہارا قبلہ مقرر کیا ہے لہذا تم قبلے کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھو. قرآن نے نہیں کہا، خدا نے نہیں کہا، میرے نبی نے چوائس کیا. خدا کی قسم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے بجائے کوہ احد کو کہہ دیتے کہ اسے میں قبلہ بنانا چاہتا ہوں، تو خدا کی قسم کوہ احد قبلہ بن جاتا. اس لیے کہ خدا نبی کی رضا چاہتا ہے، خدا نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے. ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ بندے کا فرض ہے. ہم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ بندے کا فرض ہے. مگر خدا کسی کو راضی کرنا چاہے، یہ خدا کی محبت ہے. یہ خدا کی محبت ہے کہ نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے. پھر وہ نبی جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. اے نبی کریم، اے میرے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنے کا میرا ارادہ نہ ہوتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا کرنے کی میری خواہش نہ ہوتی، تو قسم ہے نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا. حضرت آدم سے کہا اے آدم، اگر میرے محبوب کو پیدا کرنے کا میں ارادہ نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. ساری زمین، ساری کائنات کی ایک ایک شے، کائنات کی ایک ایک چیز صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اس لیے جب جس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، جس کے لیے بنایا جاتا ہے، اس کو اس چیز کا مالک و مختار بنا دیا جاتا ہے نا بھائی. جس کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے، اس کے لیے وہ چیز پر پورا اختیار دیا جاتا ہے. اب اختیار نبی کے لیے بنایا گیا. کوہ احد پہ کھڑے ہیں نبی کوہ احد پر کھڑے ہوئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت علی ہیں۔ پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، پہاڑ کانپنے لگ گیا، پہاڑ کانپنے لگ گیا تو نبی کہہ رہے ہیں اے پہاڑ رک جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک پیغمبر ہے، 2 شہید ہیں، ایک ولی ہے۔ پہاڑ ساکت ہو گیا، پہاڑ رک گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ نبی کے لیے بنایا گیا ہے، اسی لیے پہاڑ پر نبی کی حکومت چل رہی۔ سورج، دنیا کے کئی انقلابات آ گئے مگر آج تک کسی آنکھ نے یہ نہیں دیکھا کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلتا ہوا۔ دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا، مگر میرے نبی نے دکھا دیا کہ سورج مشرق سے بھی نکل سکتا ہے۔ یہ مشرق سے سورج نکالنا خدا کی قدرت ہے، مشرق سے سورج نکالنا خدا کی قدرت ہے، اور مغرب سے سورج کو ابھارنا یہ میری حکومت ہے، یہ میرا اقتدار ہے، یہ اختیار مجھے خدا نے دیا ہے۔ دیکھا حضرت علی سوئے ہوئے، حضرت علی 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت، 21 رمضان کو حضرت علی مقام صحبہ پر، مقام صحبہ پر نبی کریم بھی ہیں، حضرت علی بیٹھے ہوئے، ادب سے بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زانوں پر سر رکھا اور آنکھ بند کر دی۔ دنیا سمجھ رہی ہے نبی سو گیا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے نبی سو گیا ہے، میرا وجدان کہہ رہا ہے نبی سویا نہیں، علی کا امتحان ہو رہا ہے، علی کا امتحان ہو رہا ہے۔ سارے جتنے بھی اس وقت کلمہ پڑھ چکے تھے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے، سبوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، سبوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ نبی جانتا ہے علی عصر نہیں پڑھے ہیں، نبی جانتا ہے علی عصر نہیں پڑھے ہیں، اس کے باوجود بھی سو گئے۔ علی نے بھی نہیں کہا کہ نبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر نہیں پڑھی، عصر پڑھ لو۔ وہاں چو چرا کی گنجائش نہیں تھی، نبی سو گئے، سو گئے، سو گئے۔ سبوں نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ چکے، عصر کی نماز جس کو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے، بہت اہمیت ہے جس نماز کی، وہ نماز علی نہیں پڑھے، نبی سو گئے ہیں۔ علی دیکھ رہے ہیں کہ نبی سوئے ہوئے، نبی کی آنکھ بند ہے، اٹھاؤں نبی کو، اٹھاؤں تو نبی کے نیند میں خلل پڑے گا۔ آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کو نماز کی بہت جلدی رہتی ہے نا، نماز ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا نماز بھاگ جا رہی۔ ارے نماز تو میرے نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے، نماز نبی کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ نبی جس نماز سے راضی ہیں وہ نماز اللہ کو قبول ہے، نبی جس نماز سے ناراض ہیں وہ نماز سڑی ہوئی تاٹوں میں باندھ کر نمازی کے منہوں پر ماری جائے گی وہ نماز۔ تو نماز جو مومنین کی معراج ہے، اور نماز کا یہ مقام ہے کہ جس نماز کو نبی پسند کرے خدا اس نماز کو قبول کرے، اور جس نماز کو نبی ناپسند کرے، ریجیکٹ کر دیں، وہ نماز سڑی ہوئی تاٹوں میں باندھ کر نمازیوں کے منہ پر ماری جائے وہ نماز۔ سورج غروب ہو رہا ہے، نبی سورج کو، کبھی علی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ سوچ رہے ہیں علی کہ نماز قضا بھی کی جا سکتی ہے، نماز قضا بھی کی جا سکتی ہے، مگر نبی کی نیند کی قضا نہیں ہے، محبت کی قضا نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں عبادت کی قضا ہے، عبادت کی قضا ہے، محبت کی قضا نہیں ہے۔
محبت کے خزانے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, نہ اٹھا سکتے ہیں, نہ نماز کی نیت. سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. ہائے قربان جائے ان آنسوؤں پر جو علی کی آنکھ سے نکلے ہوں اور نبی کے رخسار پر گرے ہوں. کیا مقدر ہوں گے ان آنسو, کیا تقدیر ہوگی ان آنسو. ہائے نبی نے آنکھ کھولی, آنسو ٹپکے چہرے پر. نبی نے آنکھ کھولی, دیکھا علی کا چہرہ اترا ہوا ہے. پوچھا اے علی کیا بات ہے, غمزدہ نظر آتے ہو. 14ویں صدی کے مسلمانوں نے کہا اگر نبی کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. ان کو بڑے کیڑے کل بلاتے رہتے ہیں. کیا بھی ایسا کوئی ایسا موڑ آیا تو فوراً اعتراض کر دیے. یعنی جس کے دل میں کھوٹ رہتا ہے, جس کے دل میں کھوٹ رہتا ہے وہ صرف اپنے دل کی مانتا ہے. اس کے سامنے گردن کاٹ کے بھی رکھو تو بولے گا یہ خربوزہ ہے. ایک صاحب اللہ تھے میرے جیسے بول رہا نا, میرے جیسے ایک صاحب تھے. ساری دنیا مانتی تھی صاحب بڑے کمال کے صاحب ہیں. بولے تو میرے جیسے نہیں تھے. وہ کمال کے تھے بولے تو میرے جیسے نہیں تھے. بڑے کمال کے صاحب ہیں, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. ساری دنیا مانتی تھی کہ صاحب بڑے کرامت والے ہیں, ایسے ہیں ویسے. ساری دنیا مانتی تھی مگر ان کے بنگڑی پیرا نہیں مانتے تھے, جورو نہیں مانتی تھی. آخر پیرا کو بڑی پریشانی ہوئی, کیا دنیا ساری دنیا مانتی مجھے اللہ کا ولی ہے, پیر ہے, بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے بول کے, میری جورس مجھے نہیں مانتی. تو جورو کو منوانا, جورو کو منوانا, تو جورو کو منوانے کے لیے کیا کرنا, آسمان پہ اڑنا. اب وہ آسمان پہ اڑنے لگے, آسمان پہ اڑ رہے. سارا گاؤں کا گاؤں باہر آ کے دیکھ رہا ہے, اللہ 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 کر رہا. کیا ولی اللہ ہے, کیا ولی اللہ, یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا ولی ہے. ان کی بیوی بھی باہر ہے. اب وہ اوپر اڑ رہا, منہ دکھ رہا نہیں, بول رہا اسے بولتے دیکھو جی ولی اللہ, اسے بولتے دیکھو جی. کری بڑی خوش ہو گئی, بڑی خوش ہو گئی, بڑی خوش ہو گئی. ابھی انہیں 3-4 چکر گھر کے مارے. مارنے کے بعد پھر اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد گھر کو آئے تو بیوی وہ قصیدے پڑھ رہی ہے. آج اللہ کے ولی کو دیکھی میں, آج روشن ضمیر کو دیکھی میں, آج ایسے پہنچے ہوئے بزرگ کو دیکھی میں. کسے دیکھی آخر تو, کسے دیکھی؟ کیا بولوں, بولے کیا نور تھا, کیا چہرہ تھا, کیا تھا وہ, فلا تھا, نمک تھا, ڈمک تھا, آسمان پر اڑ رہے تھے. ان کو بولتے ہیں جی ولی. تمہیں کہا تو ولی کیا, تمہاری صورت دیکھو, تمہارے جیسے ہوتی ہیں کیا ولی. یہ بیچارہ پریشان, اتنی محنت کر کو بھی اسے راضی نہیں کر سکیا تمہیں. آخر بولے ارے بیگم نادان, وہ جو اڑ رہا تھا نا ہوا میں وہ مئیس تھا. آخر بول کو چھوڑے, وہ مئیس تھا. ہاں نہیں وہ تمہیں تھے کیا, جب تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے, جب تو ذرا ٹیڑھا ٹیڑھا اونگ رہے تھے, دیکھو تمہیں چھوئے دیکھو. تو جو نہیں ماننے کی قسم کھا کے بیٹھے رہتا جو انسان, اس کے سامنے لاکھ قرآن پیش کرو, لاکھ حدیث پیش کرو, لاکھ دلیل پیش کرو, وہ ذلیل مانے گا نہیں, وہ ذلیل مانے گا نہیں. اور پھر یہ بات تو آج 1400 سال کے بعد میں بول رہا ہوں, یہ آدم سے لے کر ہے یہ بات, اور صبح قیامت تک رہنے والی. جو ذلیل دلیل کو نہیں ماننے کی قسم کھا کے بیٹھا ہے, قسم کھا کے زندگی گزار رہا ہے, اس کے سامنے تم لاکھوں دلیل پیش کرو مگر نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا. تو خیر نبی نے پوچھا ہے علی چہرے پہ ملال کیسا ہے, چہرہ اترا ہوا کیسا ہے.
تو علی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا، بس یہ افسوس ہے۔ اچھا اگر نبی مجبور ہوتا، کمزور ہوتا، نبی مجبور ہوتا، کمزور ہوتا، اس میں قدرت نہ ہوتی، پاور نہ ہوتی تو کہہ دیتا علی کوئی بات نہیں ہے، نہیں پڑھی تو آپ پڑھ لو، قضا پڑھ لو، نبی قضا پڑھ لو، شریعت حکم دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، مذہب میں گنجائش ہے، قضا پڑھ لو۔ تو نبی نے اپنی محبت پر یہ داغ بھی لگنے نہیں دیا، نبی نے اپنی محبت پر یہ داغ بھی لگنے نہیں دیا کہ دنیا کل کو یہ نہ کہے کہ جو نبی کی محبت میں نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نماز قضا ہوتی ہے۔ تو نبی نے کہا ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی تو تمہیں قضا نہیں پڑھنے دوں گا، دنیا کے تانے تشنے سننے نہیں دوں گا۔ رخ کیا آسمان کی طرف اور کہا، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، اے اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی خدمت میں تھا، لہذا اس کی عصر قضا ہو گئی، اب ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا تاکہ یہ ادا پڑے۔ اشارہ کیا تو ادھر سے نکلنے والا سورج حاکم مطلق مختار کل جس نبی کو اللہ نے بنایا تھا، مغرب کی طرف سے سورج نکلا، مغرب کی طرف سے سورج نکلا، کہا اے محبوب تمہارے لیے بنایا ہوں، اس سورج کو تمہارے لیے بنایا ہوں، تم چاہو اسے مغرب کی طرف سے نکالو، تم چاہے مشرق کی طرف سے نکالو، تم چاہے شمال جنوب کسی طرف سے بھی نکالو، تمہارے لیے تو بنایا ہے۔ کافروں نے کہا اے نبی، اے محمد، اے نبوت کے دعوے کرنے والے، کیا تیری حکومت صرف زمین پر چلتی ہے؟ اگر آسمان پر چلتی ہے تو اس 14ویں رات کے چاند کو چیر کے بتا۔ اے نادانوں، آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، یہ کافر ہیں جو پوچھ رہے ہیں، یہ کافر ہیں جو دلیل مانگ رہے ہیں، یہ کافر ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ یقین ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، وہ قوت والا ہوتا ہے، وہ چاہے تو چاند کو ٹکڑے کر دے، وہ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو ابار دے، وہ چاہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اور آج کا مسلمان کا عقیدہ نبی مجبور ہے۔ تو خیر، مجبور نبی انہیں مبارک، مختار نبی ہمیں مبارک۔ جھگڑا کا ہے ہمارا ہمارے ساتھ، اس کا اس کے ساتھ مجبور، انہیں بھی مجبور، اس کا نبی بھی مجبور، ہم نہیں، نبی کا امتی بھی مختار، نبی کا امتی بھی مختار اور نبی بھی مختار، اس لیے کہ خالق کائنات نے یہ اختیار دیا ہے۔ سورج پلٹ آیا، یہ حضرت علی کا اعجاز ہے، یہ حضرت علی کا اعجاز ہے۔ اسی لیے مسجد میں تراویح میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، حضرت علی کا نام جب آتا ہے تو حضرت علی کے نام سے مظہر العجائب والغرائب کہا جاتا ہے۔ مظہر العجائب والغرائب یعنی عجیب و غریب چیزوں کو ظاہر کرنے والا۔ علی وہ ہے جو عجیب و غریب چیزوں کو ظاہر کرنے والا، اور سارے خلفاؤں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم و رضی اللہ تعالی عنہم لگایا جاتا ہے، مگر نبی علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ لگایا جاتا ہے۔ علی کے ساتھ کرم اللہ وجہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کا کرم،
اسی لیے کہا جاتا ہے، حضرت بی بی عائشہ نے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ آپ جب علی کے سامنے ہوتے ہو تو علی کے چہرے کو مسلسل تکتے رہتے ہو، جب علی کے سامنے ہوتے ہو، علی کے مجلس میں بیٹھتے ہو تو علی کے چہرے کو مسلسل تکتے رہتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، اے عائشہ سن، میں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کتابوں میں تو پڑھا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، مگر نبی نے کہہ دیا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو کون؟ پہلا خلیفہ ابوبکر صدیق، نبیوں کے بعد سب سے بزرگ و برتر شخصیت، وہ شخصیت کہتی ہے کہ علی کا چہرہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، لہذا میں علی کے چہرے کو نہیں تک رہا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ علی مظہر العجائب والغرائب، تو یہ علی دنیا کا واحد انسان ہے جس کے لیے سورج ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آئے، اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، یہ علی کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا نبی کے پاس مختلف قسم کے حجت الکھیکڑی لوگ آتے ہیں، نبی کے پاس مختلف قسم کے حجت الکھیکڑی لوگ آتے ہیں جن کا کام کیا ہے؟ ماننا نہیں ہے بلکہ حجت کرنا ہے، ماننا نہیں ہے حجت کرنا۔ ایسے لوگ آتے ہیں، بس آئے کہ سوال پہ سوال کر رہے، سوال پہ سوال کر رہے، سوال پہ سوال کر رہے۔ تو اللہ نے کہا سوال تو نبی سے ہو رہا ہے، تکلیف نبی کو ہو رہی ہے، وقت نبی کا ضائع جا رہا ہے، مگر قرآن میں خدا کہتا ہے کہ اے نبی سے سوال کرنے والوں، نبی سے سوال کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو، نبی سے سوال کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ تو کیا ہوا معلوم کیا؟ پھگٹ جب تک پوچھنے کا معاملہ تھا، پھگٹ پوچھتے تھے۔ اب یہ ہماری تقریر بھی پھگٹ کی تقریر ہے نا، اس وجہ سے ہزار وقت بم مارے بھی تو ارے وضع کے ساتھ آؤ، پوری بات سنو، سمجھ میں آئے گی، مگر نہیں، پھگٹ کی تقریر ہے نا۔ اگر پیسے دے کے خریدے ہوتے، اپنے کاروبار کا معاملہ ہوتا، اپنے ذاتی نفع و نقصان کا معاملہ ہوتا تو انسان کو احساس ہوتا یہ مفت کی تقریر ہے۔ اس کے بعد سے اکثر پروگراموں میں کیا ہوتا معلوم کیا؟ سارے بڑے بڑے مولویوں کو چھان مارتے ہیں، تقریر جلسے کرانے والے، کوئی بھی نہیں ملے بولے تو ارے حنم صاحب کو یہ بلانا دیکھ رہے، حنم صاحب کے صاحب بولے تو غریب کی ضرور ہے، جیسا سب کی بھابھی انہیں کبھی منہ کھول کو 5 پیسے منگیا نہیں، جو دیے جیب میں رکھ لیا۔ اور خدا کی قسم، خدا کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، بعض وقت ایک وقت ایسا آیا ہے کہ یہ شیروانی لے جائے کوس تم دکان میں رکھو، 10 روپے منگ لے کو آبا گاڑی کے خرچ کے واسطے، ایسے دور سے بھی گزرے ہیں ہم۔ تو یہ مسلمان قوم کا، کیونکہ پھوٹ ہے نا، پھوٹ کی قدر نہیں رہتی، اس کے بعد سے اپنے دل میں آئے جب آتے ہیں، اس کے بعد سنت پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، ادھر ادھر منطقہ مارتے ہیں، نہیں بولے جاگ باہر کٹیا پہ بیٹھتے ہیں، آواز لاؤڈ اسپیکر کی وہاں تک آتی ہے، اے صاحب ان کا خطبہ لے بے پکار لیتا گھنٹے بھر تک، جائیں کہتے ابھی بہت ٹائم لے۔ تو مال مفت دلے بے رحم، اس کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ مگر بہت دن پہلے بولا تھا، اب تو وہ بھی امید نہیں ہے، ہمارے بعد ہم کو یاد کر کے روئے گی دنیا، اب تو وہ بھی امید نہیں ہے، مرے کے بعد تو بھی یاد کرتی ہیں کہ نہیں کی بولے۔ تو خیر نبی نے اشارہ کیا اور الفاظ کیا بولے کہ اے اللہ، علی نبی اور خدا کی خدمت میں تھا، تو علی کے زانوں پر سونے والا کون تھا؟ نبی تھے، سونے والا نبی تھا، خدا کی خدمت کہاں سے ہوئی؟ خدا کی خدمت کہاں سے ہوئی؟ یہ تو میرا ذاتی سوال ہوا، قرآن سے سوال کرو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے ایمان والو
اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ہے نا؟ یہ قرآن بول رہا نہیں حافظ صاحب، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ آگے بڑھنا کئی مقامات پہ ہوتا ہے، کام کے سلسلے میں آگے بڑھنا، تمہارے سے پہلے میں کام کرنا، عبادت کے سلسلے میں تمہارے سے پہلے میں نماز پڑھنا، تمہارے سے پہلے میں قربانی دینا، تمہارے سے پہلے میں حج کرنا، تمہارے سے پہلے میں زکوٰۃ دینا، تمہارے سے پہلے میں سو جانا، تمہارے سے پہلے میں سو جانا، یعنی کام میں جو ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی ہے۔ کام میں آگے پیچھے جو ہوتا ہے اس میں دو کا ہونا شرط ہے، دو چل رہے ہیں، ایک آگے چل رہا ہے ایک پیچھے چل رہا ہے، دو کا ہونا شرط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات کے پہلی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ صرف رسول کی ذات ہے مگر اللہ اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر کے کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اسی طریقے سے خدمت تو نبی کی جا رہی ہے مگر نبی کہہ رہا ہے کہ خدا کی اور نبی کی خدمت میں ہے، علی خدا اور خدا کی نبی کی۔ علی کا اعجاز تو قرآن میں نازل ہوا، نبی سے پوچھنا ہے تو کچھ دے کے پوچھو، نبی سے پوچھنا ہے تو کچھ دے کے پوچھو۔ اس لیے لوگ دے کے پوچھتے نہیں تو فتویٰ دینے والے کیا بولتے معلوم کیا؟ مفتی بولتے۔ پھگٹ میں پوچھتے نا اس کے آسے اسے مفتی بولتے، مفتی بولے تو پھگشٹے، تو مفتی نبی سے کچھ دے کے پوچھو تو پوچھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی۔ صرف علی ایک واحد شخصیت ہے جس نے 2 درہم دیے اور 10 سوالات پوچھے اللہ کے رسول سے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم ڈیزائل ہو گیا، قرآن میں ختم ہو گیا۔ یہ علی کا اعجاز ہے۔ اور پھر ساری کائنات میں اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا علی فرد واحد، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے اطراف نہیں، گھر کے قریب نہیں، اللہ کے گھر کے گاؤں میں نہیں، بلکہ اللہ کے گھر میں۔ اب اللہ کے گھر میں تاریخ میں آتا ہے ذکر، جب حضرت علی کی والدہ حاملہ تھی، طواف کر رہی تھی، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، چکر مارتے مارتے زجی کے درداں شروع ہوئی، درد زہ جسے بولتے ہیں، تکلیف شروع ہوئی تو پریشان ہو گئے لوگوں کے ہجوم میں، کیسے کرے کہاں جاؤں، تو کعبۃ اللہ کی دیوار تڑپ گئی، کعبہ کی دیوار تڑپ گئی، علی کی ماں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اب جب اللہ کے گھر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے تو ڈیلیوری کرایا کس نے؟ دایا کون تھے؟ ڈاکٹر کون تھے؟ اکیلی عورت تو نہیں ہوں گی، جب نبی کی ڈیلیوری ہو رہی تھی تو پیغمبروں کی بیویاں آئی تھیں، نبی کی ڈیلیوری ہو رہی تھی تو پیغمبروں کی بیویاں آئی تھی، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں عبداللہ یعنی اللہ کے بندے کے گھر میں ڈیلیوری ہو رہی تھی، اللہ کے بندے کے گھر میں ڈیلیوری ہو رہی تھی، اور علی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے تو کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر بندے کے گھر میں زچگی ہوئی تو پیغمبروں کی بیویاں آئیں، ملائکہ آئے۔ اب اللہ کے گھر میں زچگی ہو رہی ہے تو اللہ بہتر جانے کون ڈیلیوری کے لیے آیا تھا، کس نے ڈیلیوری کی، کس نے ناف خطا کی، کس نے غسل دیا، کس نے کیا کیا، اللہ بہتر۔ تو یہ مظہر العجائب والغرائب ہے، یہ علی کا اعجاز ہے۔ یہ علی کوئی فاراں پر نبی ٹھہرے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں،
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ. سارے مشرکین بت پرست کھڑے ہوئے. اور اس وقت مکے کی آبادی کسی کتاب میں پڑھا ہے میں نے تقریباً 15 یا 16 لاکھ آبادی تھی مکے کی. یہ مت سمجھو کہ ہمارے کھیڑے رہے جیسا مدڑگی بلکندہ پلگندہ رہے جیسا وہ بھی وہ کھونگا نہیں، بلکہ اطراف کے لوگ ملائے تو کم سے کم 15 یا 16 لاکھ کی آبادی تھی مکے کی. یہ سارے کے سارے لوگ جمع تھے، سب کے سامنے اللہ کے نبی اعلان کر رہے تھے، سارے کے سارے خاموش تھے. ایک میرا علی تھا 8 سال کا کھڑے ہوا، بے شک صدقنا آمنا یا رسول اللہ، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ علی کا اعجاز تھا. سوکھا دبلا پتلا انسان بچہ 8 سال کی عمر، چھوٹی چھوٹی کلائیاں، نازک نازک پنڈلیاں، ساری مخلوق دیکھ رہی تھی. کہنے لگی، ہنس کے کہنے لگی یہ ساتھ دیتا کہتے اسے بلا لے کو جاؤ اور بولتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولتے رہو، اسے بلا لے جاؤ. وہ علی جب خیبر کے دروازے پر آیا تو 90 ٹن وزن کا خیبر کا دروازہ، 90 ٹن وزن کا خیبر کا قلعے کا دروازہ. علی، ہائے ہائے علی کی کیا تعریف کروں. علی کھانا کھا رہے ہیں، مدینے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سوکھی ٹکڑے ہیں، سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، بڑی مشکل سے چاپ کر حلق سے اتار رہے ہیں، بڑی مشکل سے چابے جا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا، اے خیبر کے دروازے اکھاڑنے والے، اے خیبر کے پٹ اکھاڑنے والے، 90 ٹن وزن کے پھڑک کو اٹھا کر پھینکنے والے، روٹی کا ٹکڑا چبایا نہیں جا رہا ہے؟ تو جواب دیتا ہے، اے نادانو، یہ روٹی کا ٹکڑا علی کی طاقت سے چبایا جا رہا ہے، اور خیبر کا دروازہ نبی کی طاقت سے اکھاڑا گیا تھا. خیبر کا دروازہ نبی کی طاقت سے اکھاڑا گیا تھا. نبی کی طاقت اور ہے، علی کی طاقت اور ہے. تو میرے دوستو، یہ علی ہے، 8 سال کا علی. وعدہ کر لیا اور وعدہ کیا تو ہر مقام پر علی نے اپنا وعدہ نبھایا، ہر مقام پر نبھایا. جب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے، جب حضرت عمر فاروق چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے، حضرت علی اپنے وعدے کے ساتھ قائم ہیں. حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی کیا بات ہے؟ عمر کا دور سکون کا دور تھا، ابو بکر کا دور سکون کا دور تھا، عثمان کا دور سکون کا دور تھا، آپ کے دور میں اتنے فتنے کیوں؟ آپ کے دور میں اتنے قتل و غارت گیری کیوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا، اے نادانو سنو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو رائے مشورے دینے والے ہم جیسے تھے. تینوں خلفائے راشدین کو رائے مشورے دینے والے ہم جیسے تھے، اور ہم کو مشورے دینے والے تم جیسے ہو. ہم کو مشورہ دینے والے تم جیسے ہو، اس لیے قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور میرے دوستو، یہ حضرت علی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے، آ کر حضرت علی سے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے مل کے کہا کہ اللہ مجھے اختیار دے تو اپنے اس جان کے جیسی 100 جانیں آپ پر نثار کر دو. بڑا چاہنے والا تھا علی کا، بڑا عقیدت مند تھا علی کا، بڑی محبت کرتا تھا حضرت علی سے. علی نے دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے سے نیچے تک قدموں تک دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اے شخص تو میرا قاتل ہے، اے شخص تو میرا قاتل ہے. پریشان ہو گیا، اے علی ممکن نہیں، میں تو 100 جان سے تمہارے پر فدا ہوں، تم پر نثار ہوں، 100 جان سے تمہارے پر صدقے ہوں، میں اور تمہارا قاتل. تو کہا ہاں، کاتب تقدیر نے یہی لکھا ہے کہ تو میرا قاتل. اسی لیے تو لوگ نبیوں کے علم غیب سے، ولیوں کے علم غیب سے اسی لیے تو انکار کرتے ہیں کہ ہماری چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے، ہماری چھپی ہوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے کیا کرو، چلو ان کو بول دے گا، ان کو علم ہی نہیں ہے، اپنا بھرم رکھنے کے واسطے. خیر بات بڑھتے چلے جائے گی. تو میرے دوستو، اس کا نام لولو بلجم یا ملجم کچھ ایسا نام ہے، آیا، بڑی خدمت کرتا تھا حضرت علی کی.
بڑی خدمت کرتا تھا. مدینے کی ایک حسین عورت پر عاشق ہو گیا, عشق کا اظہار کیا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو وہ کمبختی بولی کہ میرا مہر جو ہے, میرا مہر علی کا سر ہے, میرا مہر علی کا سر ہے. تو عشق ہے, محبت ہے, نفسانی خواہش ہے. علی کون ہے نہیں دیکھا, علی کون ہے نہیں دیکھا. نفس پرستی, ہوس پرستی اتنی غالب آ گئی کہ منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے میں علی کا سر لاتا ہوں, تو مجھ سے نکاح کرنا. رمضان کا مہینہ, پھوٹ کا رمضان ملا نا ہم کو پھوٹ کا رمضان ملا. ذرا سر میں درد ہوا, روزہ ہے کیا؟ نہیں با ذرا سر میں درد ہے رے. اچھا سر میں درد ہے, سر میں درد ہے تو صبح سے بیٹھا ہے بیٹا دکان کو, شام تک دھندا کر رہا ہے, حساب کتاب کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, روزہ نہیں یار ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سر میں درد ہے. کیوں؟ روزہ پھوٹ میں ملا, نماز پھوٹ میں ملی. کس کے واسطے کیا قربانی دیے جی, کیا قربانی دیے؟ بڑے بڑے باتیں کرتے نا, کیا قربانی دیے بولو. ارے نبی کی عظمت, نبی کے مقام و مرتبے کے حفاظت کرنے کی صلاحیت تم میں نہیں ہے تو تم قربانی کیا دو؟ ایک ہمارے سامنے بولتا ہے انہیں ہمارے جیسے انسان تھے, بولے تو منڈی ڈالتا ہے بیل. کیوں؟ بولے تو پھوٹ میں مل گیا اسلام. کوئی قیمت دیتا, کوئی قربانی دیتا تو قدر ہوتی اس کی. فجر کا وقت ہے, 20 یا 21 رمضان, 17 رمضان فجر کا وقت ہے. علی کو معلوم ہے آج میری شہادت, آج میں زخمی ہونے والا ہوں. ہم کو اگر معلوم ہوتا تو انتظام کرتے, سارے محلے کے نوجوانوں کو جمع کرتے, ان کو پلا کھلا کے تیار رکھتے, میری حفاظت کرو بابا, میرا دشمن میرے پر حملہ کرنے کرتے نہیں کرتے. یا نہیں تو کوئی بھی ساتھ نہیں آیا تو کم سے کم پولیس اسٹیشن کو تو اطلاع کرتے کہ میری جان کا خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ ہے, مجھے سیفٹی, میری حفاظت کی جائے. کچھ انتظام کرتے تھے. مگر علی جانتا ہے خدا کی مصلحت کیا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے, خدا کا منشا کیا ہے. علی جانتا ہے. نہ بچوں سے بولا, نہ بیوی سے بولا, کسی سے بھی اظہار نہیں کیا. حضرت امام حسین کو بلایا, گلے لگایا. حضرت علی کو, حضرت امام حسن کو بلایا, گلے لگایا. جو بھی بچے تھے بلائے, گلے لگائے. ایسا محسوس ہو رہا تھا جب سے گھر سے ودا ہو رہے. بہرحال نماز میں گئے, مسجد میں گئے, پہلی صف میں ٹھہرے, امامت کر رہے تھے کہ پیچھے سے یہ لولو نام کا شخص جو ہے تلوار سے وار کیا یا جبے سے وار کیا, زخمی کیا. زہر سے بھرا ہوا خنجر پیٹ میں بھوگا تو زہر کا اثر ہوا. لوگوں نے بڑھ کے اس کو گرفتار کر لیا, قتل کرنے والے کو, حملہ کرنے والے کو گرفتار کر لیا. علی کا ظرف دیکھو, علی نے کہا خبردار اس کو نقصان نہیں پہنچانا, اس کو نقصان نہیں پہنچانا, بلکہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جس طریقے سے میرا انتقال ہو اتنی ہی طاقت سے اتنا ایک ہی وار اس پر, اسی خنجر سے ایک ہی وار کرنا اور اسی ایک وار میں اس کا انتقال ہونا. اس سے زیادہ کرو گے تو اس پر ظلم ہوگا. آج کے ظالم نمازیوں ذرا سوچو, علی کہہ رہا ہے ایک سے دوسرا وار کرو گے تو اس پر ظلم ہوگا. کون ہے؟ جان کا قاتل ہے, جان سے مارنے والا ہے, قاتل ہے. قاتل کے ساتھ یہ رواداری, قاتل کے ساتھ یہ ہمدردی, یہ علی کا کلیجہ ہے, یہ علی کا ظرف ہے. علی نے کہا مظہر العجائب والغرائب, اپنے اپنے دور میں ہوتی رہی باتیں. خیر, اب آیا اس رمضان کے مہینے میں ایک اور واقعہ جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے نا بھائی, جنگ بدر. یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس سحری کو اٹھنے کا, وہ بھی مسجد کا سارن ہوا تو اٹھنا, نہیں بولے تو گیا روزہ. اور مسجد کا سارن کب ہوتا؟ اذان سے پہلے ہوتا. سحری نہیں کرنے کا, سحری بند کرنے کا.
سحری کرنے کا نہیں، سحری بند کرنے کا. روزہ رہتا تو اسے اس کی قیمت بھی معلوم ہوتی، برابر روزے داروں کو اٹھاتا. لگانے والوں نے لگا دیا. خیر، اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر ساری صحبتیں، ساری مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں. طائف میں گئے، نبی تبلیغ کے لیے مقام طائف گئے. طائف کے لوگوں نے پتھر مارا، نبی کے جسم پر پتھر لگ رہے ہیں، نبی کے جسم سے خون جاری ہے. ہم میں سے کلمے کے واسطے کتنوں نے پتھر کھائے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. افطار کی دعوت ہے بولے تو لڑ مارتے ہیں صاحب. پہلی صف میں جگہ ملتی کی نہیں کی. بات قربانی کی آئی، نقوبہ ایسے دین کو، ایسے مذہب کو دور سے سلام. ہم نا کیا مست RCC بلڈنگ ہونا، پنکھے لگائے رہنا، AC رہنا، یہاں تک خاک آئے رہنا، پیشمام صاحب خطیب صاحب خطبہ دیتے رہنا، ہمیں کو دیوار کو ٹیکا دے کو سوتے رہنا. ایسی مسجداں ہونا، ایسی نمازاں ہونا، پھگوٹ کی نماز، پھگوٹ کی روزے، پھگوٹ کی مسجد، پھگوٹ سب پھگوٹ کا ہونا. پھر اس کے بعد جنت بھی ہونا، اور وہ بھی پھگوٹ میں ہونا. سب پھگوٹ میں ہوا. وہ کرنی میں ایک مقولہ ہے، کیا بولے تو کیا وہ کرنی میں بھولے گیا یار. وہ مجھے ایک کہتے میرے باپ کو دو، کئی کو نہیں. اس کے پاس منگنے گئے، چندہ کیا کی منگنے گئے. اب یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، دھندا کیا ہے بولے چندہ. رمضان کے مہینے کا دھندا کیا ہے بولے چندہ. آئے ویسا آگ بولے یہ اچھا دکھا، ذرا سوٹ بوٹ میں دکھا، دے وا کیا تو بھی دے، اللہ کے نام کو ایسا کرنے کا ہے، مدرسے چلانے کا ہے، 50% کمیشن لینے کا ہے، دے با کیا تو بھی دے. بولے تو انہیں بولا کیا دوں جی، ابھی میری کمائی نہیں، کیا بھی نہیں، میں بچہ ہوں. بابا کو تم بولو، بابا میرا بڈھا ہے، بابا بڈھا ہے، میں بچہ ہوں، کہاں سے لا کو دوں. چھوڑ بابا. اس کے بعد رمضان کی دعوت روزدار کی تقسیم کرنے کی باری یہی. تو ہاتھ پھیلایا، مجھے ایک دے، میرے باپ کو دو دے. کئی کو بولے میں بچہ ہوں، میرا باپ بڈھا ہے. منگنے کا وقت آیا تو بڑھ چڑھ کو مانگیں گے، دینے کا وقت آیا تو لے دو، دمڑی بھی نہیں نکلیں گی. تو خیر رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی. تو اللہ کس سے راضی؟ اللہ کس سے راضی؟ اتنی دیر سے بول رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی سارے صحابہ کرام سے راضی. سارے صحابہ کرام کیسی کیسی قربانیاں دیے. وقت ہوتے جا رہا، لوگوں کی نظر تقریر پر نہیں، لوگوں کا دماغ گھڑی پر ہے. جنگ بدر کا ایک واقعہ جنگ بدر. دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک 10 سال کی عمر کا، ایک 12 سال کی عمر کا. میدان بدر ہے، رمضان کے دن ہیں، رمضان کی 22ویں یا 21ویں یا 22ویں تاریخ ہے. عربستان کی دھوپ ہے، جہاں پر 62 65 ڈگری تک دھوپ جاتی ہے. اس مقام کی دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے. یہ 313 کا ایک گروہ ہے. ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہے، برداشت سے باہر ہو گئی ہے بات. مگر طائف کا پتھر کھانے والا جب پہاڑ کا فرشتہ آیا، آ کے بولا کہ اے نبی اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ایسے ملا دوں کہ یہ لوگ دانے کی طرح پس جائیں. نبی نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، یہ نہیں لائیں گے، بلکہ ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائے گی، مومن بنیں گے. ایسا نہیں کرنا. مگر جب بدر کا موقع آیا، بدر کا میدان آیا،
تو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب اب جہاد کرو، اب ان کافروں سے مقابلہ کرو. لاکھوں کی تعداد میں کافر اور 313 کی تعداد میں جنگ بدر کے مجاہد، اور اس میں یہ دو بچے، یہ ایک 10 سال کا ایک 12 سال کا یہ بچہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بازو کھڑے ہوئے ہی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بازو یہ دونوں بچے کھڑے ہوئے ہیں. کھڑے رہ کے پوچھتے ہیں، بچے پوچھ رہے ہیں، چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن پریشان ہو کے پوچھے کہ بچوں ابو جہل سے تمہارا کیا کام؟ تو بولا ابو جہل سنا ہے میرے نبی کو گالی دیتا ہے. 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا بچہ ہے، اور اس میں یہ اسلامی غیرت ہے، اس میں یہ اسلامی غیرت ہے کہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے. خدا کی قسم میں آج اس کی گردن مار دوں گا. تو یہ بولے ابھی تمہاری عمر نہیں ہے بیٹے، تم چھوٹی عمر کے ہو، اس بڑے طاقتور دشمن سے کیسے لڑ سکتے ہو؟ تو کہا نہیں، بتا دو ہمیں ابو جہل کہاں ہے، نبی کا دشمن کہاں ہے؟ تو کہا وہ ابو جہل جا رہا ہے، وہ ابو جہل ہے. تو میرے دوستو، جنگ سے ایک دن پہلے جنگ میدان بدر ہے. جنگ سے ایک دن پہلے اپنے کچھ صحابہ کرام سے نبی میدان کا جائزہ لے رہے. نبی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، ایک لکڑی، ایک عصا ہے. نبی نے ایک جگہ دائرہ کھینچ کے کہا کہ اے عمر سنو، اس جگہ پر ابو جہل شہید ہوگا. 313 اسلام کے ماننے والے ہیں اور تقریباً 1000 یا 2000 کی تعداد کافروں کی ہے. 313 اسلام کے مجاہد ہیں اور 2-2,500 کے قریب کافر ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں یہ جگہ ابو بکر کے قتل ہو کر گرنے کی ہے، یہ جگہ عتبہ کی ہے، یہ جگہ شیبہ کی ہے، یہ فلانی جگہ اس کی ہے. تمام کی جگہ بتا دیا. مطلب یہ ہوا کہ فتح ہونے سے پہلے فتح کا اعلان کر دیا، فتح ہونے سے پہلے فتح کا اعلان کر دیا. اور جب جنگ شروع ہوئی تو نبی ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے، کالی کملی اوڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا کے الفاظ پر غور کیجئے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مختصر سی جماعت جو تیرے نام پر مر مٹنے کے لیے میدان میں آئی ہے، یہ مختصر سی جماعت جو تیرے نام پر مر مٹنے کے لیے میدان میں آئی ہے، اگر یہ آج شہید ہو گئے، اگر یہ آج ختم ہو گئے، اگر یہ آج قتل ہو گئے، تو صبح قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. زارو زار رو رہے ہیں، نبی زارو زار رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ سے تو اللہ راضی ہے، اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، اتنے بے قرار کیوں ہیں، اتنے مضطرب کیوں ہیں؟ بہرحال اللہ کا نبی رو کے دعا کیا تو 313 ہزاروں پہ بھاری ہوئے. آج تاریخ دہراتی ہے، ان واقعات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، بزرگان دین کے واقعات کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. تو رمضان صرف روزے کا مہینہ نہیں، ان لوگوں کو یاد کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ غیرت، وہ شرم، وہ حیا ہم میں بھی پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی میدان بدر کے مجاہدوں کی جیسے جذبے عطا فرما، وہ ایمان عطا فرما، وہ حوصلہ عطا فرما. اے اللہ، ہم کو صرف نام کا مسلمان بنا کر مت رکھ میرے مولا، ہمیں واقعی ایک مومن، ایک مسلمان بنا کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ، موجودہ دور کے گمراہوں سے گمراہ گروہوں سے، گمراہ جماعتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے میرے مولا، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما. اے میرے مولا، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. خداوندہ ہم کو زندہ رکھ تو دین اور ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر ایک مسلمان، ایک سچا مومن بنا کر زندہ رکھ. اے میرے مولا، جب ہماری موت کا وقت آئے تو خداوندہ
خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ جب آخری وقت آئے، دم آخری ہو، تو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر جاری ہو۔ اے اللہ عذاب سکرات سے بچا، اے اللہ بے ہوشی سے بچا۔ خداوندہ ہوش و حواس قائم کر کے ہماری زندگی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، میرے مولا میرے معبود، یہ تیرے عاجز اور گنہگار بندے اس فضیلت والے فیض و برکت والے مہینے کے صدقے و طفیل میں میرے مولا تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ خداوندہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو رکوع کو قبول فرما، ہماری تلاوتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو کمزور ہے انہیں توانائی نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت نصیب فرما، یا اللہ جو گمراہ ہے انہیں صراط مستقیم پر لے آ، یا اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوندہ جو ہمارے حق میں خیر ہے وہ عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے لیے شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جابروں کے جبر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ گمراہوں کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ خداوندہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اے میرے مولا، اے زندگی کے دینے والے، اے صحت کے دینے والے، اے عزت و آبرو کے دینے والے، اے جان و مال کے دینے والے، اے مقام و مرتبہ کے دینے والے، اے صحت و تندرستی کے دینے والے، اے طاقت و توانائی کے دینے والے، اے مالک و مطلق، اے قادر مطلق، ہماری جو جائز حاجت ہے میرے مولا ان حاجتوں کو پوری فرما۔ یا اللہ جو جائز مرادیں ہیں ان جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ اپنے دوستوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوبین کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ جو خیر ہے وہ عطا فرما، یا اللہ جو شر ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ میرے مولا اس مبارک مہینے کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، یا اللہ ہمارے تھوڑے کو بہت کر کے قبول فرما لے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے مولا، تو عیبوں کا چھپانے والا ہے مولا، تو کمزوروں کو توانائی دینے والا ہے مولا۔ اے مولا ہمارے کمزور ایمانوں کو توانائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ اے خدا اپنا فضل و کرم فرما۔ اے میرے مولا میرے معبود تو دینے والا ہے اللہ، ہم مجبور بندے، ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ آج مبارک جمعہ کا دن ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مبارک مہینے کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رزق و روزی کے دینے والے ہماری رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ خداوندہ اپنا فضل و کرم فرما، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرا مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک خصوصی اعلان گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا اور درمیان میں آیا تھا، جب بھی بولا تھا کہ انم ساگر کے آپ حضرت مرتضیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے دادا پیر انم ساگر میں حضرت سید شاہ ابو الحسن قادری رحمۃ اللہ علیہ انم ساگر میں آرام فرمائیں، جہاں پر درگاہ شریف ایسی یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے 5 پیسے کی آمدنی نہیں ہے۔ آپ لوگ گزشتہ سال بھی دامے درمے سخنے میرے ساتھ تعاون کیے تھے اور وہی رقم لے جا کر میں وہاں پر جو حافظ صاحب خدمت کر رہے ہیں، سال بھر سے مفت خدمت کرتا ہے بیچارہ، کم سے کم اس رمضان کے تعلق سے آپ احساس کر کے آپ ایک اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس مسجد کو اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انسان کی ضرورتیں مجبور کر دے گی، اگر وہ شخص مقام چھوڑ دے گا تو وہ مسجد ویران ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ تمام سے بالکل عاجزانہ طور پر پرخلوص التجا کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب استطاعت جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے وہ اپنا عطیہ
ایک حافظ کی خدمت سمجھ کر اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا، جو بھی حضرات دینا ہے ہمارے پیشوام صاحب کے پاس اور حاجی بڑھیا حاجی صاحب کے پاس دینے کے لیے کہا تھا، مگر ہماری قوم ایسی ہے کہ گھر کو جا کر اگر مانگیں گی تو بھی صبح مانگیں گے تو بولے شام میں آؤ صاحب، دوپہر میں گئے تو کل آؤ صاحب۔ سنو، خدا کے نام پر دینے کی چیز ایسے نہیں دی جاتی کہ صبح میں آؤ، شام میں آؤ، کل آؤ، پرسوں نہیں۔ جو بھی اللہ توفیق دیا ہے، جب بھی دل میں ارادہ ہوا فوراً نکالنا اور اللہ کے راہ پر دے دینا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ تمام سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ اس حافظ کی تعاون کے لیے، سال بھر کے تعاون کے لیے آپ جو بھی رقم دیں گے میں انہیں ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور عید کے روز بھی نوجوان لوگ جمع ہو کے کم سے کم 2 صف کو ایک آدمی 2 آدمی ٹھہر کے جو بھی عطیات ہوتے ہیں وہ وصول کیجئے، وصول کر کے دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کے لیے ایڈوانس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والوں کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، دینے والوں کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، اور اس حافظ کے پیچھے جو عبادت کی جا رہی ہے اس عبادت کو قبول فرما، اس کا اجر و ثواب ہم تمام کو عطا فرما۔ میرے مولا تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تیری دین میں کمی نہیں، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ میرے مولا اپنا فضل و کرم فرما۔